السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ضد عشق، اس کو لکھا ہے ماہنور شہزاد نے، اور اس کی یہ آخری قسط ہے۔ میرال اور دارم کمرے میں آئے تو میرال کو بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ کچھ کہے بغیر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ دارم بیڈ پر بیٹھ گیا اور اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد میرال ہاتھ مسلتے گھبراتے ہوئے نظریں جھکائے باہر آئی۔ دارم کی نظر اس پر گئی جو اس قدر کنفیوز ہو رہی تھی۔ دارم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ میرال، ادھر آؤ۔ دارم اسے پیار سے کہتے ساتھ اپنی طرف آنے کا اشارہ کرنے لگا۔ میرال ایک نظر اسے دیکھ کر نظریں چراتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اس کے قریب آئی۔ تمہیں پتہ ہے میں کتنا خوش ہوں، اور یہ خوشی تم نے دی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اس پر نظریں جمائے محبت سے کہنے لگا۔ میرال بس خاموش بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ تم کنفیوز کیوں ہو رہی ہو؟ دارم اس کی تھوڑی پر ہاتھ رکھے اس کا چہرہ اوپر کی جانب اٹھایا۔ میرال دوبارہ نظریں جھکاتی، نفی میں سر ہلا دیتی، مگر دارم سمجھ گیا تھا۔ وہ شرما رہی تھی اور دارم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ سو جائیں، میرال نظریں جھکائے شرماتے ہوئے پوچھنے لگی، اور دارم نے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیا اور اس کی پیشانی پر ہونٹوں کا لمس محسوس کروایا۔ جی سو جائیں آپ، وہ محبت سے کہتے ساتھ بازو پھیلائے اسے بولا، جس پر میرال اپنا سر اس کے بازو پر رکھ گئی، اور دارم نے اس کا منہ اپنے سینے میں چھپا لیا۔ اس طرح میرال کو قریب کر کے دارم کو بہت سکون ملتا تھا۔ ہائے میں کتنی خوش ہوں نا، خالہ بنوں گی، مروہ خوشی سے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگی۔ مجھے بھی پاپا بننا ہے، جازم بھی بیڈ پر بیٹھ کر منہ بنا کر کہنے لگا، اور مروہ نے اسے دیکھا۔ دماغ وماغ کہیں خراب تو نہیں ہو گیا؟ خود کیسے بن سکتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، جب وہ چاہیں گے تبھی بنیں گے نا۔ مروہ اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ اللہ تعالیٰ اب میری باری میں لے آؤ تاکہ میں اپنے چنو منو سے کھیلوں گا، جازم مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ اور یا اللہ میرے شوہر کو تھوڑی سی عقل بھی دے دینا، دماغ گھوم چکا ہے ان کا، مروہ کہتے ساتھ اٹھ کر باتھ روم جانے لگی، اور جازم نے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ مروہ اسے گھورنے لگی۔ چھوڑیں اور دعائیں کریں جو کر رہے تھے، مروہ غصے سے کہنے لگی تھی اور اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ نہیں، اب رومانس کرنے کا دل کر رہا ہے، وہ بھی تمہارے ساتھ، وہ آنکھ مارتے ہوئے شوخیہ لہجے میں کہنے لگا، جس پر مروہ کی آنکھیں حیرت سے مزید بڑھ گئیں، اور وہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر جازب کو بھی ہنسی آئی۔ دارم میرال کا بہت اچھے سے خیال رکھ رہا تھا، اس کے لیے خود میڈ سے کہہ کر ہیلدی ناشتہ بنواتا تھا جو اسے بہت مشکلوں سے کھلاتا بھی تھا، لیکن دارب کو ہیلدی بچہ ہی چاہیے تھا۔ سر، میرال کو کھلانے لگتے ہوں میں؟ تو اس نے کہا نہیں۔ دارم نے کہا میں خود اپنی میرال کو کھلاؤں گا۔ میڈ نے جب یہ بات کی تھی تو دارم میں یہ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے کرنے لگا تھا۔ دارم میرال کی طرف نوالا بڑھائے کہنے لگا، اور میرال نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ دارم آج ایکسٹرا آئل ہے پراٹھے پر، میں نہیں کھا سکوں گی، میرال منہ بنائے سے کہنے لگی، اور دارم نے اسے دیکھا۔ میرال کھانا تو ہوگا، بیبی کے لیے، میرے لیے، دارم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جس پر وہ منہ بنائے کھانے لگی۔ بمشکل اس نے آدھا پراٹھا کھایا ہوگا اور اٹھ کر چلنے لگی تھی۔ میرال کمپلیٹ تو کرو، دارم میرال کو پکارتے ہوئے کہنے لگا، اور ڈائننگ پر موجود سب لوگ اپنی ہنسی بمشکل روک سکے۔ صحیح کہہ رہے ہیں بھابھی، دارم ریحان مرزا کے ساتھ، جازب ہنسی روکتے ہوئے بولا، اور دارم نے گھور کر اسے دیکھا۔ ناشتہ کرو تم، غصے سے جوس کا گلاس جازب کے سامنے رکھ کر کہتے ساتھ اٹھ کر میرال کی طرف بڑھا، اور ڈائننگ ٹیبل پر موجود اس کے جانے کے بعد سبھی بہت اونچے سے ہنسے تھے۔ اوکے، میں نکلتا ہوں آفس کے لیے، جازب کہتے ساتھ چل دیا، اور آج کل وہ دھیان رکھ رہا تھا آفس کا۔ دارم زیادہ نہیں جا پا رہا تھا میرال کی وجہ سے، تو جازب کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، جس پر دارم کو بھی تھوڑی تسلی ہوئی تھی۔ دارم میرال کے لیے رات کے وقت جوس لینے کے لیے کچن میں آیا، اور جوس کا گلاس تھامے وہ چلنے لگا۔ جب شیلف پر اس نے ہاتھ رکھا تھا تو ادھر جھرری پڑی تھی جو دارم نہیں دیکھ سکا تھا۔ اس کی نوک سیدھی اس کے ہاتھ پر لگی تھی۔ وہ کرہ گئی، لگی تو بہت زور سے تھی، اسے بہت ہلکا سا درد ہوا۔ دارم، تم ٹھیک ہو بیٹا؟ زری بیگم ابھی کچن میں داخل ہوئی تھیں، اور اس کے کراہنے پر اس کی طرف متوجہ ہوئی تھیں اور پوچھنے لگی، ٹھیک ہوں، جیسا بھی ہوں، جھوٹی فکر نہ کریں میری۔
وہ غصے سے انہیں جواب دیتے ساتھ چل پڑا تھا۔ تم مجھ سے آخر ایسے بات کیوں کرتے ہو؟ سگی ماں ہوں، سوتیلی تو نہیں، کبھی کچھ غلط نہیں کیا تمہارے ساتھ، ایک ماں کیسے کر سکتی ہے؟ تم کیوں رہتے ہو یوں مجھے تکلیف دے کر؟ خوشی محسوس ہوتی ہے کیا؟ زری بیگم آنکھوں میں نمی لیے اس کی کمر کو تکتے ہوئے بولی۔ دارم نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ یہ آپ پوچھ رہی ہیں کہ میں کیوں رہتا ہوں آپ کے ساتھ ایسا؟ ارے جب 10 سال کا تھا تو کمرے سے نکال دیتی تھی، کہتی تھی اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ ایک دفعہ ڈر کر آپ کے کمرے میں آ رہا تھا، تب آپ ڈیڈ سے کیا کہہ رہی تھی؟ جو جاذب کی جگہ ہے وہ دارم کبھی نہیں لے سکتا۔ لو، آپ کا بیٹا تو وہی ہے نا، بچپن سے ہی نظر انداز کیا ہے۔ جاذب کے کام خود اور میرے میٹ سے کہہ کر کرواتے۔ ایک بچہ جب یہ سب دیکھے گا تو کیا فیل کرے گا؟ کبھی سوچا؟ آج یوں بات کرتا ہوں، کسی سے گھر میں زیادہ فری نہیں ہوتا سوائے اپنی بیوی کے، کیونکہ اس وقت صرف وہ ایک واحد ہستی ہے اس رات جس نے مجھے اپنی گود میں رکھ کر چپ کروایا تھا، ورنہ آپ کو میری کیا فکر تھی؟ آپ پھر بھی یہ پوچھ رہی ہیں کہ سب جانتے ہوئے بھی کہ قصور آپ کا تھا؟ دائرہ غصے سے زری بیگم کو دیکھتے ہوئے بتانے لگی۔ اس کی باتیں سننے کے بعد زری بیگم کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ تم غلط سمجھ رہے ہو، وہ سب اس لیے کیونکہ جاذب تب چھوٹا تھا۔ وہ بات جو تم نے سنی تھی اور دل میں بٹھا لی وہ ادھوری تھی۔ میں ریحان سے کہہ رہی تھی جو دارم کی جگہ ہے وہ کبھی جاذب نہیں لے سکتا، اور جو جاذب کی جگہ ہے وہ کبھی دارم نہیں لے سکتا۔ جیسے وہ 10 سال کا ہوا تھا اس کے کام کرنا بھی چھوڑ دیے تھے۔ ایک ماں کیسے نہیں اپنے بیٹے کے لیے پیار کرے گی؟ یہ ناممکن ہوتا ہے دارم، مجھے معاف کر دو، اتنے سالوں کی بے رخی ختم کر دو، اب میرا دل پھٹ جائے گا۔ زری بیگم روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگیں، اور اس طرح کرنے پر دارم انہیں دیکھنے لگ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ماں، آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی سوری، میں سیلفش ہو گیا تھا، میں صرف خود کو ہی دیکھ رہا تھا۔ دارم زری بیگم کے پاس آ کر کہتے ہوئے ان کے ہاتھ تھام لیے اور پھر ان کے گلے بھی لگ گیا۔ کوئی نہیں، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے، میرے لیے یہی بہت ہے۔ اس کے سینے سے لگی کہنے لگی، اور یہ سب دیکھ کر کچن سے باہر کھڑی میرال اپنے آنسو صاف کرتے مسکراتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور دارم زری بیگم کے آنسو صاف کرنے لگا۔ اب سب ٹھیک تھا۔ دارم اور زین زری بیگم کے درمیان میں جو بھی مسائل تھے وہ سب ٹھیک ہو گئے تھے، بلکہ کلیئر ہو گئے تھے۔ میرال کمرے میں آئی تو سامنے ایک باکس پڑا تھا۔ میرال نے وہ باکس کھولا، اس میں سے ایک وائٹ فراک نکلا۔ دس از فار یو مائی بیوٹیفل وائف۔ میرال پڑھتے ساتھ مسکرائی، تب اس کا فون بجا اور میرال نے کال اٹینڈ کی۔ آدھا گھنٹہ ہے، جلدی سے تیار ہو جاؤ، دارم میرال سے کہنے لگا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میرال اس سے پوچھنے لگی۔ اٹس سرپرائز، وہ گھمبیر آواز میں کہتے ساتھ کال کٹ کر گیا اور میرال مسکراتے ہوئے فون کی اسکرین دیکھنے لگی اور پھر فراک اٹھا کر باتھ روم کی طرف بڑھی۔ میرال وائٹ کلر کے فراک میں بالوں کو کوفے میں ٹوسٹ کر کے اس کی شکل میں پن اپ کرنے کے بعد باقی بالوں کو پیچھے کی طرف پھیلائے، لائٹ سے میک اپ، ہونٹوں پر پنک لپسٹک لگائے، کانوں میں ٹاپس پہنے، گلے کو ہار کی زینت بنائے، پیروں پر ہیلز چڑھائے، وہ بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ تبھی تو اس کا فون بجا تھا، جس پر فون بجنے کے بعد ایک ہی جملہ بولا گیا، آئی ایم ویٹنگ، ویٹ کر رہا ہوں۔ دارم کا میسج پڑھتے ہی مسکراتے ہوئے وہ کمرے سے نیچے کی طرف بڑھی اور سب لوگ اس وقت روم میں تھے۔ وہ نیچے آئی، ٹی وی لانچ عبور کرتی لان میں گئی اور لان عبور کرتے باہر آئی جہاں دارم موجود تھا۔ دارم کی نظر اس پر گئی، وہی رک سی گئی، وہ اسے سر تا پیر دیکھنے لگ گیا۔ یو لک لائک اے بیوٹیفل کلر لیڈی، وہ اس پر نظریں جمائے بے اختیار بولا۔ اس کے الفاظ سن کر میرال نظریں جھکا گئی۔ دارم اس کی طرف بڑھا اور اس کا ایک ہاتھ تھام کر گاڑی میں بٹھانے لگا۔ ویٹ، دارم نے اسے روکا۔ میرال اسے دیکھنے لگی اور دارم نے جیب سے پٹی نکال کر اس کی آنکھوں پر باندھی۔ دارم، کچھ نظر نہیں آ رہا؟ میرال اسے کہنے لگی۔ جب میں ساتھ ہوں ڈارلنگ تو کوئی مسئلہ نہیں، ڈونٹ وری، دارم کہتے ساتھ گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے احتیاط سے گاڑی میں بٹھانے لگا اور سیٹ بیلٹ باندھ کر اس کا دروازہ بند کرتا ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر بیٹھ گیا اور گاڑی سڑک پر دوڑا دی۔ ایک ہاتھ میرال کا ہاتھ تھاما ہوا تھا جبکہ ایک ہاتھ سے وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ 15-20 منٹ کے سفر کے بعد گاڑی رکی، دارم کی گاڑی سے اترا، احتیاط سے وہ میرال کو لے کر آیا۔ آنکھیں بند رکھنا، دارم پٹی کھولتے وقت میرال کے کان میں سرگوشی کرنے لگا اور میرال اس بات میں سر ہلا گئی۔ پٹی کھل گئی مگر میرال کی آنکھیں بند ہی تھیں۔ اس نے کہا، اوپن دا آئیز، دارم اسے بولا اور میرال نے آنکھیں کھولی اور حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ ہر جگہ وائٹ روشنی پھیلی ہوئی چمک رہی تھی، بالکل خاموش جگہ۔ بیچ میں ایک ٹیبل موجود تھی جس کے ارد گرد 2 کرسیاں تھیں۔ یہ سب دیکھ کر میرال کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ آئی، وہ اس قدر حسین تھا۔ پیارا لگا؟ دارم اس کے کان کے قریب ہو کر پوچھنے لگا اور میرال نے اس کی طرف دھیان دیا۔ ہاں،
پیارا، بہت پیارا، اتنا حسین ہے یہ، تھینک یو سو مچ دارم۔ میرال نے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگی، جس پر دارم مسکرایا اور اسے سینے سے لگایا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے سب سے زیادہ کس چیز کا ملتا ہے؟ تمہیں اپنے گلے سے لگا کر رکھنے میں ہی سکون ملتا ہے۔ دارم اور میرال 5 منٹ سے گلے لگائے ہوئے تھے۔ دارم اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے محبت سے کہنے لگا تھا۔ میرال مسکرائی اور اسے بھی دارم کے قریب رہ کر سکون سا مل رہا تھا۔ دارم نے اسے 5 منٹ کے بعد خود سے الگ کیا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کا رخ اوپر کی جانب اٹھایا۔ تم سے عشق کرتا ہوں، آج سے نہیں، بچپن سے، 13 سال سے۔ اس کے ماتھے پر لب رکھنے کے بعد اس پر نظریں جمائے کہنے لگا۔ میرال خاموش کھڑی تھی۔ تمہیں پتہ ہے مجھے تمہارے چہرے پر سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ تمہاری یہ لال رخسار، ایک ہی دفعہ دیکھتے ہی دل آ گیا تھا۔ دارم اس کے رخساروں پر ہونٹوں کا لمس محسوس کروا کر پھر بولا، جس پر شرم سے میرال کے رخسار اور لال ہو گئی۔ اور یہ تم میری چیز ہیں، زومانی لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے کہنے کے ساتھ پوری شدت سے میرال کے ہونٹوں پر جھکا۔ میرال گھبرا کر رہ گئی تھی۔ دارم نے اس کی کمر پر مضبوط حصار باندھ کر اسے اپنے بے حد قریب کر لیا اور پوری شدت سے لمس محسوس کروانے لگا۔ کچھ دیر بعد ہونٹوں کو آزادی دینے کے بعد دارم میرال کی گردن پر جھکا اور اس پر اپنے پیار کی مہر لگائی۔ میرال اس کی قربت سے بے بس ہو رہی تھی اور دارم اس سے الگ ہو کر گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اس کی طرف ہاتھ پھیلایا۔ میرال، دارم مرزا میں دارم مرزا تمہارے معاملے میں انتہا کا ضدی، تم سے عشق کرتا ہوں، تمہارے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، کیا تم میرا ساری زندگی کے لیے ساتھ دو گی؟ دارم اس پر نظریں جمائے اونچی آواز میں بولا اور میرال اس کے انداز پر مسکرائی اور ہاتھ تھام کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ آئی لو یو میرال، دارم نے ساتھ میں چلا کر بولا اور میرال ہنسنے لگ گئی۔ آئی لو یو ٹو، اس نے بھی ذرا سی چیخ دکھائی۔ میرال مسکراتے ہوئے جب جواب دینے لگی تو دارم اٹھا اور اپنے ساتھ لگا کر ٹیبل کی طرف بڑھا۔ کھانا کھائیں گی آپ؟ دارم پیار سے پوچھنے لگا، جس پر میرال اس بات میں سر ہلا گئی۔ دارم نے میرال کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور میرال نے بھی اسے کھلایا۔ مجھے نہیں کھانی سوکھی روٹی، اکتا گئی ہوں میں، رمشا روٹی سائڈ پر پھینک کر بولی۔ شکر کر یہ مل رہا ہے، ورنہ تجھے رات میں کچھ نہیں ملے گا، ہمدان قریشی نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے بولا۔ یہ سب کام کرنے سے پہلے سوچنا تھا نا، آپ ایسے ہی ساری زندگی گزارو۔ صادق ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اپنے کام تو بڑے اچھے تھے، نیک تھے، مجھے بول رہا ہے، بخا تو سکا نہیں مجھے۔ وہ منہ بنائے اسے بولا، جس پر صادق کو غصہ آیا اور مکہ مار دیا۔ کوشش کی تھی نا میں نے، اب نہیں بنا کچھ تو میرا کیا قصور ہے؟ اسے مارتے ہوئے بولا، جس پر ہمدان کو بھی غصہ آیا اور وہ بھی اسے مارنے لگ گیا۔ واہ واہ کمال، مزہ آ رہا ہے مجھے، مارو۔ رمشا ان دونوں کو دیکھتے ہوئے ہنس کر کہنے لگی، چپ ہو کر بیٹھ۔ وہ دونوں اکٹھے بولتے ساتھ بیٹھ گئے اور رمشا خاموش ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ غریب تھے مگر اس زندگی سے تو بہتر ہی تھے، وہ اداسی پیچھے ہو کر کہنے لگی تھی، اور ان تینوں کی زندگی بے مقصد تھی، کچھ کرنے کو نہیں ہوتا، ایک دوسرے کو مار کر لڑائی کر کے وہ پورا دن اسی جیل میں گزار دیتے۔ ارسا خالہ کی جان، خیال سے۔ مروہ آرام سے چلتے ہوئے اس کے پاس آ کر کہنے لگی، جس پر ارسا اونچی اونچی تالیاں بجانے لگی اور مروہ جھولے پر بیٹھ گئی۔ ارسا کھیلنے لگی۔ کیا کر رہی ہے میری بیگم؟ جاذب اس کے پیار میں آتے ہوئے اس سے بہت خوبصورتی سے محبت سے پوچھنے لگا، جس پر مروہ نے اسے دیکھا۔ ارسا کے ساتھ کھیل رہی، اسے بتانے لگی اور جاذب اس کے ہمراہ بیٹھا اور اس کی گردن پر بازو ڈال کر قریب ہوا۔ اس وقت تم موٹی موٹی سی بہت پیاری لگ رہی ہو، جاذب صرف اسے تنگ کرنے کے لیے کہنے لگا۔ کیا موٹی ہو گئی ہوں؟ وہ منہ پھلائے اپنے آپ کو دیکھ کر کہنے لگی۔ ہر لڑکی ہوتی ہے جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے، جانے تم بھی نا۔ جاذب اسے سمجھانے لگ گیا، جس پر مروہ نے اسے گھورا۔ مجھے نہیں ہونا موٹا، پھر آپ کو پیاری بھی نہیں لگوں گی، مروہ منہ پھلائے سے کہنے لگی، جس پر جاذب بہت ہی خوشی سے مسکرا دیا۔ تم مجھے ہمیشہ سے ہی اچھی لگتی ہو، جو مرضی ہو جائے، اس وقت بھی تم مجھے میرا گول گپا لگ رہی ہو۔ اس کی ناک دبائے پیار سے کہنے لگا اور اس کی بات سن کر مروہ ہلکا سا مسکرائی۔ سچی؟ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ اللہ جھوٹ نہ بلوائے، جاذب بڑبڑایا اور مروہ سن چکی تھی۔ جاذب، مروہ غصے سے اسے پکارتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھ سے بات مت کیجیے گا، غصے سے کہتے ساتھ مروہ ارسا کو اپنے ساتھ لیتی جا رہی تھی۔ مروہ، میں مذاق کر رہا تھا، جاذب اس کے پیچھے آتے ہوئے بولا اور مروہ اندر آ گئی۔ اب کیا کر دیا جاذب نے؟ میرال مروہ سے ارسا کو لیتے ہوئے پوچھنے لگی۔ مجھے موٹا کہا ہے، مروہ منہ پھلائے کہنے لگی اور میرال نفی میں سر ہلا گئی۔ میں مذاق کر رہا تھا یار، جاذب پیچھے سے آتا کہنے لگا اور مروہ گھورتے ہوئے میرال کے ساتھ کھڑی ہوگی اور اسے جواب نہیں دیا۔ ٹام اینڈ جیری پھر شروع؟ ریحان مرزا ہنستے ہوئے کہنے لگے۔
اور پھر ان کی بات سن کر سب ہنسے۔ مروہ اور جاذب ان سب کو دیکھنے لگے۔ کیسے مانو گی یار، مان جاؤ نا۔ جاذب اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، کیسے مانو گی؟ آپ سینڈ ڈاؤن کر کے سوری کر دیں، بس بیٹھ جائیں نا، شاید مان جاؤں۔ مروہ سوچتے ہوئے کہنے لگی، جس پر جاذب نے اسے دیکھا، میں نہیں کر رہا یہ۔ جاذب فوراً انکار کر دیا۔ جیسے آپ کی مرضی۔ مروہ کا اور منہ بن گیا۔ سوری مروہ، آئندہ نہیں کروں گا، مذاق۔ جاذب اپ اینڈ ڈاؤن کرتے ہوئے کہنے لگا اور سب ہنسنے لگ گئے تھے۔ اٹس اوکے، وہ مسکراتی ہوئے کہنے لگی۔ بندہ اتنا بھی عشق میں پاگل نہ ہو۔ تبھی دارم آتے ہوئے عرصہ کی گالوں سے کھیلتے ہوئے جاذب سے بولا، لو بھائی، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جاذب کی بات سن کر سب کا قہقہ چھوٹا اور میرال کا تو سب سے زیادہ اونچا۔ ہنسی زرین بیگم اپنی فیملی کو یوں دیکھ کر بہت خوش تھیں۔ جنہوں نے اچھا سوچا ان کے ساتھ اچھا کیا، جنہوں نے برا کیا ان کے ساتھ برا ہوا تھا۔ وہ سب اپنی زندگی میں خوش تھے۔ مروہ بھی ماں بننے والی تھی۔ دارم اور میرال کی زندگی بھی اپنی بیٹی سے مکمل ہو گئی تھی۔